دعائیں انبیاء کا ہتھیار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ انبیاء جو تھے یدعوننا رغبا ورہبا، ہمیں رغبت کے ساتھ، ہمیں ڈرتے ہوئے پکارا کرتے تھے۔ انبیاء جیسی ہستیاں بھی دعائیں مانگا کرتی تھیں۔ انبیاء جیسے جو برگزیدہ بندے تھے، انبیاء سے قریب کوئی ہو سکتا ہے اللہ کے، وہی دعا مانگا کرتے تھے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم معاذ اللہ بڑا نیک ہو گئے، ہمیں دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا تعلق اللہ سے بڑا قریب ہو گیا، گہرا ہو گیا، اللہ ہماری ویسی سن لیتا ہے۔ نہیں، یہ انبیاء جو سب سے قریب تھے اللہ کے، وہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ کون سی دعائیں ہیں؟ کچھ دعائیں یاد ہیں انبیاء علیہ السلام کی؟ ہاں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ۔ دیگر انبیاء کی، آدم علیہ السلام ایک گناہ ہوا، کیا دعا مانگی؟ ہاں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، اللہ اگر تو نے ہم پہ رحم نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ تو ہم اللہ خسارے پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ وہ ایوب علیہ السلام تھے، انہوں نے کیا دعا مانگی؟ یونس علیہ السلام تھے، ظلمات گہرائیوں میں، اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، کیا کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ کی بڑائی بیان کی۔ ایوب علیہ السلام کی بات کی میں نے، ایوب علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ غور کیجئے گا، یہ جو ان کی دعا تھی، اس میں دعائیہ کلمات نہیں ہیں۔ دعائیہ کلمات کیا ہوتے ہیں؟ کہ آپ اللہ سے کسی چیز کا مطالبہ کریں۔ اس دعا میں آپ دیکھیں کتنا گہرا ایمان تھا انبیاء کا، کہ اللہ کتنا سنتا ہے انسان کی، انسان کے کتنے احوال و ظروف سے واقع ہے، انسان کے باطن سے بھی واقع ہے، انسان کے خارج سے بھی واقع ہے۔ انہوں نے دعا کیا مانگی؟ رب انی مسنی الضر، اللہ مجھے تکلیف نے آ پکڑا ہے، مجھے پریشانی نے آ پکڑا ہے، اور اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کبھی ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، ہماری خواہشات، انا عند ظن عبدی بی۔ یہ ایوب علیہ السلام کا، یہ ان کی یہ اس حدیث کی پریکٹیکل ایگزامپل ہے کہ میں بندے کے گمان میں ہوتا ہوں، جو بندہ میرے ساتھ گمان کرے گا وہی ہوگا۔ ایوب علیہ السلام نے صرف کہا اللہ مجھے تکلیف آ گئی، اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ تو رحم کرے گا تو رحم ہوگا۔ نبی علیہ السلام دعائیں مانگتے تھے۔ کبھی غور کریں آپ اس بات پہ کہ نبی علیہ السلام جیسی ہستی بھی دعا مانگا کرتی تھی۔ بدر کا موقع تھا، اگلے دن کیا تھا؟ رات تھی، اگلے دن بدر کا مارکا تھا۔ سامنے کتنے لوگ تھے؟ 1000 کا لشکر تھا۔ ادھر کتنے تھے؟ 313 تھے۔ وہ فلی اکوپڈ تھے، پورے مسلح تھے۔ یہاں کیا تھے؟ یہاں کافی کمیاں تھیں۔ رات کو نبی علیہ السلام، ایسی سچویشن میں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بڑی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، بڑی ٹیکٹکس اسٹریٹجیز اپنا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ایونٹ ہو، کوئی فنکشن ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ساری رات سوتے نہیں ہیں بعض اوقات لوگ۔ کیوں نہیں سوتے؟ ہاں، پلاننگ چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن آپ نبی علیہ السلام کو دیکھیں، نبی علیہ السلام گر گڑا کے روتے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام چھوٹے بچے کے رونے کی طرح ان کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اتنی دعائیں مانگ رہے تھے۔ وہ کیا دعا مانگ رہے تھے؟ اللہ یہ چھوٹی سی جماعت، اللہ تیرے یہ پکارنے والے چند لوگ اگر کل اس دنیا پہ نہیں رہے تو قیامت تک تجھے پکارنے والا کوئی نہ ہوگا۔ کیا یہ باتیں اللہ کو نہیں پتہ تھیں؟ کیا اس بات کا علم اللہ کو نہیں تھا کہ اگر یہ جماعت فنا ہو گئی یا اس کو مٹا دیا گیا تو قیامت تک کوئی اللہ کو نہیں پکارے گا؟ لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام سب چھوڑ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ کل ہمیں فتح نصیب کر، اللہ کل ہمیں کامیاب کر۔ اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تمام تیاریاں، تمام معاملات ایک جگہ، ایک طرف، اور دعائیں کرنا ایک جگہ۔ اگر ہم کسی پروگرام، کسی ایونٹ، کسی بھی چیز کی، کوئی کاروبار ہو، کاروباری لمحہ، کوئی میٹنگ ہو یا کوئی بھی تقریب ہو، کچھ بھی ہو، اگر ہم اس کی کامیابی چاہتے ہیں تو میرے بھائی یہ صرف تیاریوں سے نہیں ہوتی۔ آپ نے تیاریاں کر لی، سب ہو گیا صحیح، یہ دعاؤں سے ہوگی۔ اگر آپ اور ہم دعاؤں کا اہتمام کریں گے، آپ دیکھیں گے چیزیں خود بخود ویسے ہوتی چلی جائیں گی۔ تو نبی علیہ السلام بھی دعائیں مانگا کرتے تھے، بلکہ اس طرح کی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جیسے کہا کہ اللہم اجعلنی لک ذکارا، اللہ مجھے اپنا کثرت سے ذکر کرنے والا بندہ بنا دے، اللہ مجھے اپنا کثرت سے شکر گزار بندہ بنا دے۔ اور کتنی نبی علیہ السلام کی دعائیں، جامع دعائیں،